بڑی معذرت جی، میری ایک اوپر وہ آ گئے تھے، کچھ امپورٹنٹ میٹنگ پرائم منسٹر کی ہو گئی تھی تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی آپ سب کا بہت شکریہ اور معذرت کہ تاخیر ہوئی۔ پہلی دفعہ میں یہاں پریس ٹاک کر رہی ہوں اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ دو باتیں ہیں آج۔ ایک تو ابھی کچھ دیر پہلے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی معیشت تباہ کی، جو معاشی دہشت گرد تھے، ان کی باتیں میں سن رہی تھی، جس کے اندر وہ تمام وہ چیزیں جو اپنے دور میں اکنامک انڈیکیٹرز کو فج کرتے رہے، وہی گردان آج سے صبح دوپہر شام پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں۔ ایک تو وہ پاکستان کی عوام کو بتانا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا مقصد ہی صرف جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ کے علاوہ کارکردگی تو 4 سال جو مہنگائی کی حالت ہے، جو قرضے کی حالت ہے، جو بے روزگاری کی حالت ہے، جو ملک کی فارن پالیسی کی حالت ہے، جو ملک کے اندر پروجیکٹس 2018 میں کمپلیٹ ہونے تھے ان کی حالت ہے کہ 4 سال پرانے پروجیکٹس جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں وہ 5 دن کے اندر شیلفڈ پروجیکٹس، جہاں یہاں تک کہ جن پہ کام ہی شروع نہیں ہوا اور جو 5-6 دن میں ہو سکتا تھا، وہ پاکستان کی عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ان کے جھوٹ اور ان کی منافقت اور ان کی کارکردگی تو پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ایشو جو آج کل چل رہا ہے، جس کے اوپر ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ میرا تحفہ میری مرضی، جو کہ توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس پہ چند باتیں آپ سے کرنی تھیں کہ میرا تحفہ میری مرضی نہیں، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا تحفہ تھا۔ مانا کہ آپ سلیکٹ ہو کر مسلط ہو کر کرسی پر آئے تھے، لیکن آپ کا تحفہ تھا، وہ تحفہ 20% اس کی ویلیو پر لے کر اس کو 4 گنا زیادہ قیمت پر بیچنا آپ کی مرضی نہیں تھی۔ یہ تحفہ ضرور تھا لیکن آپ کی دکان نہیں تھی۔ توشہ خانہ بیت المال ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے اندر، اور وہاں بالکل آپ ریٹینشن ویلیو ہوتی ہے، اس کو پے کر کے آپ ریٹین کر سکتے ہیں وہ تحفے، لیکن ان کو بیچا نہیں جا سکتا بازاروں میں۔ اور اس کے اوپر ڈھٹائی کا یہ عالم، کیونکہ ان کو کیا پتہ کہ اس کرسی کا کیا وقار ہوتا ہے۔ اسی کرسی پر بیٹھ کر وہ سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالتے رہے، جیلوں میں ڈالتے رہے، گالیاں دیتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، غنڈہ گردی کرتے رہے، بدماشی کرتے رہے، میڈیا کی آواز بندی کرتے رہے، پارلیمان کی آواز بندی کرتے رہے۔ تو ان کو ان کے تقاضے تو کرسی کے پتہ نہیں، لیکن بطور وزیر اعظم جو ان کو تحفے ملے تھے ان کو انہوں نے کم ویلیو پہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو 4 گنا قیمتوں پر بازاروں میں بیچا، جس میں وہ مشہور گھڑی بھی شامل ہے، کف لنکس اور انگوٹھی، جس کی قیمت 14 کروڑ تھی، جن کو موصوف نے 3 کروڑ پر لیا، اور خالی گھڑی کو جو انفارمیشن آ رہی ہے 18 کروڑ کا بیچا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں، یہ میں نے پہلے بھی بات بتائی ہے کہ 20% پہ ریٹین کر سکتے تھے، اور اس کو انہوں نے آج کل جو بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے 50% کر دیا تھا، لیکن پاکستان کی عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 20% پر یہ تینوں چیزیں جس کا میں ذکر کر رہی ہوں ان کو ریٹین کر لیا گیا تھا، جو ان کا وزٹ تھا اس کے بعد، اور پھر دسمبر میں وہ 50% ہوا تھا، جس کی تفصیلات بھی منگا لی گئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو اس وقت فرما رہے ہیں پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کہیں آپ نے 20% پہ ریٹین کیا تھا اور آپ نے 18 کروڑ کی بیچی، سچ بولیں پاکستان کی عوام سے، لیکن سچ بول نہیں سکتے، کیونکہ اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہو وہ عادت ختم نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جو ریٹینشن ہے وہ ان چیزوں کی 20% پہ ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ریٹین کرنے کے بعد جو کہ 50% ہوئی وہ دسمبر 2018 میں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ عمران خان صاحب کی FBR کی تفصیلات دیکھیں تو جتنا توشہ خانہ سے کمایا ہے اور جتنا توشہ خانہ سے انکم میں اضافہ ہوا ہے، وہ ان کی پوری زندگی کی انکم میں کبھی اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ تو جو دکان لگائی انہوں نے تو وزیر اعظم کی کرسی کو کاروبار کی کرسی بنایا ہوا تھا، جس میں کاروبار کرتے رہے ہیں وہ موصوف۔ اور اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بزنس اور اپنی پوری جو زندگی میں بزنس کیا ہے اس کے اندر 20 ملین کی ڈیکلیریشن ہے، پھر وہ 28 ملین پر ہو گئی جو ان کے ایسٹس ہیں۔ اس کے بعد وہ آل ایسٹس اینڈ پراپرٹیز، جب وہ زمان پاک کا ایڈ ہوا گھر
تو وہ 141 ملین پر پہنچ گئی. اس کے بعد جو توشہ خانہ کے اندر پہلے 2 مہینے میں جو انکم عمران خان صاحب کے کاروبار ہوا توشہ خانہ کے اندر، وہ 142 نہیں، پہلے 2 مہینے میں 85 ملین، صرف 2 مہینے میں 85 ملین. اور اس کے بعد اگر آپ سارے 4 سال کے توشہ خانہ کے جو گفٹس 58 گفٹس جو ریٹین کیے ہیں عمران خان صاحب نے، اس کی انکم لگائیں گے تو وہ 142 ملین بنتی ہے. تو پوری زندگی کی جو آمدن ہے اس کو ملا لیا جائے اور خالی توشہ خانہ کی آمدن ملائی جائے تو موصوف کی انکم صرف توشہ خانہ سے جتنی بڑی ہے وہ 41 سال میں اتنی نہیں بڑھی. تو کہتے ہیں میری تحفہ میری مرضی. دوسری بات یہ کہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے جو ریٹینشن کی، وہ ریٹینشن کی منی ٹریل کدھر ہے؟ جو 3 کروڑ روپیہ دیا ایک قسط میں پہلے ان 3 چیزوں کو کرنے کے لیے ریٹین، اس کی منی ٹریل دے دیں. پہلے تو آپ کے جو اس سے پہلے سال کی ایف بی آر آپ کی تو انکم اتنی نہیں تھی کہ آپ کے پاس 3 کروڑ روپیہ ہو. تو وہ منی ٹریل دے دیں پاکستان کی عوام کو. اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی کیونکہ دوسروں کا تو 40 سال کا حساب مانگا. دوسروں کے تو لوگ والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں، جن کی وفات ہو چکی ہے، ان کا بھی حساب دو، ان کی بھی رسیدیں دو. تو عمران خان صاحب رسیدیں تو دینی پڑیں گی. تو یہ جو انفلیٹ ہوئی ہے انکم، 41 سال میں اتنی نہیں ہوئی جتنی توشہ خانہ کی آمدنی سے ہوئی عمران خان صاحب کی. اور 20% پہ ریٹین کیا. جب ریٹینشن ہو گئی اپنے تحفوں کی، اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا. لیکن جو مہنگی چیزیں جن کو 3 کروڑ دے کر 14 کروڑ کی چیزوں کو ریٹین کیا گیا اور 18 کروڑ میں گھڑی بیچی گئی، اس کے بعد وہ 50% کیا گیا. وہ دسمبر میں ہوا. تو جو 2 مہینے کی انکم ہے وہ 85 ملین کی ہے، اور اس کے بعد جو ان کو ملا دیا جائے 4 سال کو تو وہ 142 ملین کی انکم عمران خان صاحب کی ہوئی ہے. پھر جو 58 ریٹین کیے ہیں تحفے، جو اس کا بھی بتا دیں. اور ایک بڑی عجیب بات ہے، پتہ نہیں شاید بھول گئی ہوں، جو فرسٹ لیڈی تھی، جو عمران خان صاحب کی بیوی تھی، ان کی جو اندراج ہے تو وہ ایف بی آر کے ٹیکس ریٹرن کی، وہ 2018 کی ہے. اور اس کے اندر جو ان کا نام ہے وہ عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ نہیں ہے، وہ دوبارہ پرانا نام کیری کرتی ہیں اس ایف بی آر ریٹرنز کے اندر آج تک. تو وہ کس کیٹیگری میں کرتی ہیں؟ یا وہ خاتون اول کی کیٹیگری میں کر رہی ہیں جو ایف بی آر کی ٹیکس ریٹرن ہے. تو اس کے بارے میں بھی تفصیلات آنی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں. تو پہلی بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ جو منی ٹریل ہے وہ بتانی پڑے گی. میری مرضی نہیں، یہ کاروبار نہیں تھا، یہ وزیر اعظم کی کرسی تھی. اسٹیٹ گفٹس تھے جو آپ نے ریٹین کر کے 4 گنا 5 گنا قیمتوں پہ بیچے، جس سے آپ کی انکم میں اضافہ وہ ہوا جو 41 سال میں نہیں ہوا. یہ جواب پاکستان کی عوام کو دینے پڑیں گے. دوسری طرف کل چیخ کر ایک بات کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون سے بھی فورن فنڈنگ کا سوال کریں، مسلم لیگ نون سے بھی فورن فنڈنگ کا سوال کریں. تو اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک کمیٹی بنا دی تھی اور فاروق حبیب صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ کو مسلم لیگ نون کی ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کے اوپر کوئی اعتراضات ہیں تو ان کو لے آئیں، کیونکہ اکبر ایس بابر نے اعتراضات ان کے فورن فنڈنگ یا فنڈنگ آف دا پارٹی کے اوپر اٹھائے تھے، جس کو آگے بنایا گیا کیس. تو اسی طرح ان کو کہا تھا. اور آج 1.5 سال گزر جانے کے بعد ان سے سوال پوچھو تو دوسرے پر الزام، ان سے سوال پوچھو تو دوسرے کو گالی، ان سے سوال پوچھو تو دوسرے کو دھمکی. تو الیکشن کمیشن کی اس کمیٹی میں آج کی تاریخ تک کوئی اعتراض پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارٹی فنڈنگ کے اوپر نہیں لگایا. اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اس کے اوپر وہ کوئی اعتراض نہیں لگا سکے. اور آج تک
الیکشن کمیشن نے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر کوئی اعتراض نہیں لگایا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس نے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف کی دی ہیں, انہوں نے بھی آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کی فنڈنگ کے اوپر کوئی مراسلہ الیکشن کمیشن کو نہیں بھیجا. تو یہ میں ایک چیز بتانا چاہتی تھی. جو امپورٹنٹ چیز آپ کو میں نے آلریڈی بتا دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کنٹینر پر کھڑے ہوں گے عمران خان صاحب رات کو, تو اس میں ایک جو کنسرٹڈ, جو میں نے اس دن بھی بات کی تھی, ایک منظم جو کیمپین چلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے, جو باٹس ٹویٹس ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے, اس میں پی ٹی اے کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ جہاں جہاں باٹک ٹویٹس کے ذریعے, روبوٹک سافٹ ویئر کے ذریعے یہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرنے کے لیے ایک منظم تحریک عمران خان صاحب نے چلائی ہوئی ہے, اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا جائے گا, ان کو ختم کیا جائے گا. اس کے آئیڈینٹیفیکیشن آف روبوٹک ٹویٹس کا پروسیس شروع ہو چکا ہے وزارت اطلاعات کے اندر, اور وہ تمام آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ جو ہیں وہ پی ٹی اے کو مہیا کر دی جائیں گی, اور پی ٹی اے کے اندر اپنا ایسا میکنزم موجود ہے جس کے اوپر آج سے آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو چکی ہے. اور ان کو بھی, اور جہاں جہاں یہ نصب ہیں, میں یہ وارننگ ضرور دینا چاہتی ہوں, جہاں جہاں یہ انسٹال ہوئے ہیں وہاں وہ بھی پتہ چل سکتا ہے سگنل سے, جو ہم پتہ کرا رہے ہیں. انٹیریئر منسٹری کو بھی اس چیز کے اوپر اور ایف آئی اے کو الرٹ کر دیا گیا ہے. جن جگہوں پہ یہ روبوٹک ٹویٹس ہیں, جہاں اداروں کے خلاف مہم جس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, زیرو ٹالرنس, چاہے وہ آرمڈ فورسز ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے وہ پاکستان کی ریاست ہے, یا ان کے خلاف اس قسم کی مہم کے اوپر کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اور ان تمام چیزوں کو اس وقت ایف آئی اے کو, پی ٹی اے کو اور وزارت اطلاعات کے اندر ان ٹویٹ سافٹ ویئرز جو ہیں جہاں انسٹالز ہیں ان سب کی آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو چکی ہے کارروائی کے لیے. رات کو جب کنٹینر پر کھڑے ہوں تو جو یہ ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے نقلی خط کا, تو کچھ خطوط جو ہیں وہ پاکستان کی عوام بھی جواب چاہتی ہے, وہ ضرور جواب دیجیے گا 4 سال کی کارکردگی کا, جواب دیجیے گا 1 کروڑ نوکری کا, جواب دیجیے گا 50 لاکھ گھروں کا, جواب دیجیے گا کشمیر فروشی کا, جواب دیجیے گا فارن پالیسی کو تباہ کرنے کا, جواب دیجیے گا پاکستان کی عوام کو بھوکا کرنے کا. مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 3.9% سے اس وقت 12, 13, 16 تک گئی ہے سی پی آئی, اس کا جواب دیجیے گا. جو قرضہ لیا ہے 25,000 قرضے 2018 کے بعد, 43,000 جو قرضے کی کو اضافہ دیا ہے عرب کو, اس کا جواب دیجیے گا. جو 70 سال میں جو پاکستان کی تاریخ میں قرضے میں اضافہ نہیں ہوا, وہ صرف عمران خان صاحب کے دور میں وہ اضافہ ہے, اس کا جواب دیجیے گا. اور 2 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے, اس کا جواب دیجیے گا. 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا, اس کا جواب دیجیے گا. اور پاکستان کی عوام سے بھی مخاطب ہو کر میں کہنا چاہتی ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے والوں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے, یا ملک کو ترقی دینی ہے, اپنے روزگار کا بندوبست کرنا ہے, اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے, اپنے گھر کی روٹی کی حفاظت کرنی ہے, سستی بجلی اور گیس کی حفاظت کرنی ہے, یا آپ نے ان لوگوں کی جن کے پاس اب پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے, اور یہ ڈائیورژن صرف اور صرف اپنی نااہلی, اپنی نالائکی, اپنے جھوٹ, اپنی منافقت اور اپنی لوٹ مار کو چھپانے کے لیے یہ کنٹینر پر چڑھ کر گفتگو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. جو سائفر ہے وہ خود لکھوایا گیا, اس کو سیلڈ لفافے میں سیکٹری کے ذریعے بھیجا گیا فارن منسٹری کو بائی پاس کر کے, اور جس کا این ایس سی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کافی تفصیلات کے ساتھ جواب بھی دے دیا. باقی جوابات جو آنے ہیں وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے این ایس سی کی, جو شہباز شریف پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کی ہوئی ہے, کیبنٹ وجود میں آ گئی ہے, اس کی بہت جلد میٹنگ ہوگی, اور باقی جوابات جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. ضرور آج پاکستان کی عوام ٹویٹر ہینڈلز پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ عمران خان صاحب سے, جو کل ٹویٹر سپیس بھی کی تھی, آئی ڈونٹ نو کس منہ سے کی, لیکن آج یہ ضرور سوالات کریں کہ جو وعدے 2018 میں کیے تھے 90 دن میں کرپشن ختم کریں گے, 100 دن کا پلان آئے گا تو معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی, لیکن عوام کو صرف 4 سال میں بھوکا کیا, غریب کیا, بے روزگار کیا, ان کی دوائی چھینی, ان کا آٹا چھینا, ان کی چینی چھینی, ان کی خود مختاری چھینی, ان کی خودداری چھینی قرضے میں ان کو ڈبو کر. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا سوالوں کے جواب عمران خان صاحب کو دینے پڑیں گے.
लोग अगर कोई चीज़ दी मार्केट में बेची नहीं किसी ने, ये दूसरी चीज़ आगे मार्केट में बेच दी है, इस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जो मुहिम चलाई जा रही है दारू के खिलाफ, वो भी आपके पास है, उसकी मुकदमात आगे भी नहीं, लोग अरेस्ट हुए भी हैं, क्या नहीं जी, जो आपके सवाल हैं दोनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल, मैं कल भी ये बात कह चुकी हूँ कि जहाँ जहाँ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो सरकारी वसाइल हों, चाहे वो तहाइफ हों, चाहे वो मंसूबे हों, जिस तरह चीनी के ऊपर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया, दस्तखत किए इमरान खान ने, उसके बाद किल्लत हुई, उसके बाद चीनी को इम्पोर्ट किया और उसकी चीनी की कीमत 120 रुपये किलो 52 रुपये से गई। ये वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। इसी तरह आटे की स्मगलिंग हुई, किल्लत हुई और उसके बाद इम्पोर्ट किया गया। तो और यही जो आपने बात की है, इसके अंदर भी जहाँ जहाँ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया और माफिया और कार्टल्स को फ़ायदे दिए गए हैं, वो तमाम चीज़ों के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि ऐसी मिसाल कायम की जाएगी कि आइंदा कोई ये चीज़ें करने की इल्ज़ाम तो दूसरों पे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पे लगाते थे, जो NCA में भी नहीं प्रूव कर सके, उसके सबूत दे सके, जो पाकिस्तान की अदालतों में भी उसके सबूत नहीं दे सके, और 1 रुपये की मिस अप्रोप्रिएशन या नाजायज़ इस्तेमाल से कोई फ़ायदा साबित नहीं हुआ। लेकिन अपना देखें तो हर समरी के ऊपर कार्टल्स और माफियाज के फ़ायदे लिखे हैं, हर समरी के ऊपर पाकिस्तान की आवाम को लूट मार लिखी है कि लूटो इनको दोनों हाथों से। तो ये किसी किस्म की टॉलरेंस इस पर नहीं होगी। और आपको पता है कि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ, क्योंकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब है। दूसरी बात, मेडिसिन के ऊपर कितना बड़ा वज़ीर को हटा दिया, लेकिन दोनों हाथों से लूटता रहा। फिर भी 500% में दवाई इन्होंने महंगी कर दी, जिसमें इंसुलिन, शुगर और कैंसर की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा महंगी की। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिन जिन लोगों ने ये इसमें अपना हिस्सा डाला है वो सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। दूसरा जो आपने सवाल किया कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है FIA को हदायत जारी कर दी गई है, जिसमें अरेस्ट भी हुए, और इसके साथ साथ जो PTA है उसमें भी ये हदायत जारी कर दी गई है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो बर्दाश्त होगी कि किसी किस्म की अदारों के ऊपर कोई इस किस्म की मुहिम जोई जो मुनज़्ज़म तरीके से इस वक्त जारी है, उनको वॉर्न भी कर दिया गया और वॉर्न किया जा भी रहा है। और ये जो रोबोटिक ट्वीट्स के ज़रिए, ताकि बंदे का ना पता चले और पीछे सॉफ्टवेयर ये उनके लिए काम कर रहा हो, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि अब सिर्फ उनके पास रोबोट्स ही रह गए हैं, बाकी तो अल्लाह ताला का नाम ही है। जी बिल्कुल, ये अख्तर मेंगल साहब का तो वो जो बलूचिस्तान पे हम उसकी बिल्कुल तायीद भी करते हैं, उनके मौक़िफ़ की। इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है, और हम खुद ये समझते हैं क्योंकि हर जमात जो इस कोलिशन गवर्नमेंट में, उनकी एक अपनी फ़िक्र है, एक अपना उनका वो है, और उसकी हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। और वो हल भी हो गया मसला, मेंगल साहब ने वो बता भी दिया, इंशाल्लाह वो काबीना का हिस्सा भी बनेंगे। और जितने वज़ीर हैं उनकी जिन्होंने हल्फ ले लिया और उसमें और भी एडिशंस होनी है अभी, उन सब के पोर्टफोलियोज़ भी असाइन हो जाएंगे, और बहुत जल्द जो बाकी वज़ीर हैं जो दूसरी किस्त में आने हैं वो भी अपना हल्फ ले लेंगे। ये जी बिलाल कियानी साहब हैं, ये हमारे बहुत मुतहरिक कारकुन भी हैं पार्टी के, जेलम से इनका ताल्लुक़ भी है। ये जेलम के अंदर इनकी सियासी भी एक वाबस्तगी है, वहाँ इनके ये टिकट के एस्पिरेंट भी थे 2018 में, लेकिन पार्टी का जो भी फैसला था। और उसके बाद इसहाक डार साहब के साथ पिछले हमारे 5 साल काम भी करते रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और इस वक्त ये हमारी इकनॉमिक टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ काम करते हैं। टोटल जी कल फवाद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में कन्फेस किया है कि उनकी हुकूमत जो गई है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो आप कह रहे हैं कि दूरियां थी उस वजह से गई है। तो क्या वो बयानिया बना जो इमरान खान साहब कह रहे हैं जिसके पीछे अमेरिका कहा था, एक उस पर बात करते हैं, और दूसरे इमरान खान साहब को ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि अगर फराह खान के खिलाफ किसी के पास सबूत है तो वो सामने लेके आए। तो साबिक सीनियर वजीर भी कह रहे हैं तो आया अब सबूत सामने आने चाहिए, सबूत अगर ना होते तो फराह साहिबा फरार ना होती, और सबूत बिल्कुल अवाम के सामने भी रखे जाएंगे।
عمران خان صاحب کو خط کے ذریعے بھیجے بھی جائیں گے جن کو وہ لہرائیں گے، کیونکہ ابھی تھوڑے عرصے بعد ایک اور خط لہرانے والے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک بہت جلد ایک خط لہرانے والے ہیں، جو خط وہ یہ لہرائیں گے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کے اندر ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کس ملک پہ الزام لگاتے ہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں، وہ ان کی ذہنی کیفیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو لیکن وہ جب 30 دنوں کے بعد فیصلہ آئے گا تو وہ اس سے پہلے وہ خط لہرانا شروع کر دیں گے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب اقتدار سے گئے ہیں اپنے اعمالوں کی وجہ سے، اپنی کارکردگی کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی جو 4 سال پاکستان کی عوام نے جو مہنگائی بے روزگاری کی چکی میں پسے ہیں، اس کے خلاف یہ آئینی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئینی طریقے سے، آئینی عدم اعتماد کے ذریعے نالائق، نااہل، چور، جھوٹا، منافق وزیر اعظم پارلیمان سے ہٹایا گیا۔ جی میں نے وہ ہم نے لیٹر بھیج دیا ہے، انہوں نے ہمیں لکھا تھا کہ یہ پرووائڈ کی جائے، ان کے کچھ وزراء بھی کہہ رہے تھے۔ تو وہ شخص جو آج وزیر اعظم ہے جس کا نام شہباز شریف ہے، اور نہ وہ چھوٹی ذہنیت کا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ منافق ہے، لیکن وہ شخص جس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو مجھے یاد ہے کہ جیل کے اندر کوٹ لکھپت میں ان کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دی جاتی تھی، اور اس کے اوپر مانیٹرنگ شہزاد اکبر صاحب عمران خان صاحب کے کہنے پہ کر رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے کرسی مہیا نہیں کی جاتی تھی کہ وہ ان کی کمر کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے تھے، تو وہ کرسی نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن آج یہ وہ ذہنیت ہے جو عمران خان صاحب کی ہے، لیکن آج اس کرسی کے اوپر وہ شخص ہے جو بڑے دل کا مالک ہے، اور جو اپنے آئینی فریضے جو وزیر اعظم کی کرسی کی ذمہ داریاں ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے فل جو ہمیں خدشات جو انہوں نے کہے تھے آئے تھے ہمارے پاس، اس کو دیکھتے ہوئے صوبوں کو بھی ہدایت انٹیریئر منسٹری کی طرف سے جاری کر دی ہے، اپنے آفس میں بھی جو سیکیورٹی ہے کہ جہاں ان کی ریلی ہو، جہاں ان کا جلسہ ہو، اس کی کمپلیٹ فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے اور انشور کی جائے۔ تو یہ فرق ہے، پاکستان کی عوام کو یہ فرق کو جاننا اور سمجھنا پڑے گا۔ شہزاد اکبر سوری بھاگ گئے؟ جی وہ تو امریکن نیشنل ہے شاید، کون سا نیشنلٹی ہے؟ تو امپورٹڈ حکومت کا ٹرینڈ تو وہ خود اپنے لیے چلا رہے ہیں، جو 2018 سے 2022 تک امپورٹڈ حکومت تھی، شاید اسی کی قوم سے معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر تقریباً 16 سے 17 مشیر اور وزیر جو تھے وہ امپورٹڈ تھے، تو وہ بھاگ گئے، لیکن لانے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، اگر کچھ غلط کر کے گئے تو بالکل قانون کے کٹہرے میں آئیں گے۔ دو باتیں آپ نے کی، بالکل میاں صاحب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور میاں صاحب ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، پوری تحریک عدم اعتماد میں جو رہنمائی بھی شہباز شریف صاحب خود کہتے رہے پرائم منسٹر جو کہ وہ پورے پروسیس کے انہوں نے سٹیئر بھی کیا ہے، اور ان کے ساتھ ملنا بالکل وہ واپس آ کے اوتھ بھی لیں گے۔ طارق فاطمی صاحب جو ہیں ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے، بیکاز ان کو وہ زیادہ ذمہ داریاں پرائم منسٹر دینا چاہ رہے ہیں، وہ خالی ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر فوکس نہیں ہے، تو وہ ایڈوائزر آف آل افیئرز ساری چیزوں کو دیکھیں گے، پرائم منسٹر کے ساتھ ان کے آفس میں ہوں گے، تو یہ اس میں فرق ہے، اس میں کوئی اس کو مس کنسٹرو کیا جا رہا ہے جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ وہی میس اور آئینی حملہ جو وفاق میں ہوا تھا، نیشنل اسمبلی پہ ہوا تھا، جس پہ سوال کرتے ہیں رات کو عدالتیں کیوں کھلیں، تو تم ایک شخص
جو ملک پہ وزیر اعظم کی کرسی پہ مسلط ہے، جب وہ آئین توڑے گا، پارلیمان پہ حملہ کرے گا، آئین پر حملہ کرے گا، تو عدالتیں تو کھلیں گی؟ اس سوال کا یہ جواب ہے۔ وہی میس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب اسمبلی میں، خواتین نے پولیس والوں کے بال کھینچے، ان کو تھپڑ مارے، یہ آپ کی سکرینز نے دکھائے، اور میڈیا کی پریس گیلری میں جیمرز لگائے جو انہوں نے بند کیے، اور پاکستان ٹیلی ویژن نے وہ مناظر پاکستان کی عوام تک پہنچائے۔ یہ ذمہ داری ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی۔ وہاں ڈپٹی اسپیکر کے اوپر حملہ کیا، ان کو میں وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی جو کیا ان لوگوں نے، کیونکہ ان لوگوں کو کچھ نہ شرم ہے نہ ان کو احساس ہے کہ کیا یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عوام، کیونکہ یہ ان کی اصلیت ہے۔ وہ میس کریٹ کیا گیا، لیکن انشاءاللہ ان کے لیے یہ خبر بھی ہے کہ وہ سی ایم پنجاب کے ووٹ اور الیکشن تو ہو چکا ہے۔ حمزہ شہباز چیف منسٹر پنجاب اس وقت ہیں، اوتھ لینا ہے جو بہت جلد لیا جائے گا۔ جی، جہاں جس آفس میں ہوتی ہے وہاں سے جاری ہوتی ہیں۔ ان سے بالکل مشاورت جاری ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ یہ مشاورتی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ پروپیگنڈا وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو نہ مشاورت کا پتہ ہے، نہ ڈائلاگ کا پتہ ہے، نہ کنسنسس کا پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے تو چاہے دہشت گردی ہو، فیٹف ہو، کوئی چیز بھی ہو، مشاورت کرنی نہیں ہے۔ کووڈ تک کی مشاورت انہوں نے نہیں کی تھی، وزیر اعظم اٹھ کے چلے گئے تھے جب شہباز شریف صاحب آئے تھے، تو ان کو یہ مشاورتی چیزوں کا نہیں پتہ۔ انشاءاللہ ساری جو جماعتیں عدم اعتماد میں شامل ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہوں گی۔ میڈم دو سوال ہے۔ پہلا سوال اپنے عمل کے حوالے سے آپ نے تو کیا نادرا میں بھی چیک کروائیں گے یہ 3 سوال؟ دوسرا ٹیکس ایک دن نادرا سے بھی ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ دوسرا یہ بتائیں کہ ٹیکس ریٹرن ملک کا کتنا تھا اپنے عمل کا؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس پرائم منسٹر آفس کا جو آرکائیو ہے اس تک ایکسیس نہیں ہے، پاسورڈ نہیں ملے گی، نیا بننا پڑ رہا ہے، اس بات ہے۔ دیکھیں، میں تو ایف بی آر توشہ خانہ سے ریلیٹڈ، کیونکہ خاتون اول کی بھی ڈیکلیریشن ہونی ہوتی ہے جیسے میرے اسپاؤس کی بھی ہوتی ہے، تو میں اس تک ہوں۔ باقی یہ ہے کہ وہ کریکٹ کرا لیں تو میرا خیال میں بہتر ہوگا۔ اپنا جو نام ہے خاتون اول کا پورا، اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتی، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب میرا خیال ہے اس میں اس کو کریکشن کرا لیں گے تو بہتری ہو جائے گی۔ آرکائیو کون سا؟ دیکھیں، یہ تو ہمیں کچھ انفارمیشن ملی ہے کہ کچھ فائلیں بھی غائب ہیں، میرے اپنے ڈپارٹمنٹ کی کچھ فائلیں، ہمیں انفارمیشن ہے، ابھی اس کی تفصیلات منگوا لی گئی ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو وہ بھی بتایا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو بڑے باتیں کرتے تھے کہ ہم نے سائیکل پہ آنا ہے پرائم منسٹر ہاؤس، اور جانا بھی سائیکل پہ ہے، وہ ہیلی کاپٹر پہ آتے رہے پرائم منسٹر ہاؤس 4 سال، جس کی مد میں 98 کروڑ روپیہ پاکستان کے سرکاری خرچہ ہوا، اور کہاں سے آتے رہے؟ بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس۔ تو یہ 98 کروڑ کی بھی جو تفصیلات ہیں، یہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے۔ اس کے اوپر بھاشن تو دیے گئے، لیکچر دیے گئے، 55 روپے کا کہا گیا خرچہ ہوتا ہے، لیکن 4 سال میں 55 روپے کو 4 سال 360 پہ ملٹی پلائی کریں تو کتنا پیسہ ہوتا ہے دن کا، وہ بھی دیکھ لیجیے۔ چلیں 100 روپیہ لگا دیا جائے آنے جانے کی سواری کا، لیکن اس میں 98 کروڑ روپے کی مد میں پیسہ خرچ ہوا صرف وزیر اعظم کا۔ بنی گالہ سے وزیر اعظم ہاؤس سیکریٹریٹ کا سفر، پاکستان کی عوام کو یہ اتنے میں پڑا ہے، تو اس کی تفصیلات بھی اگر بتا دیں رات کو جلسے میں اداروں کے اوپر حملہ کرنے کے علاوہ، تو بھی اچھا ہوگا، پاکستان کی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے جھوٹوں کا اور ان کے جو لیکچر ہیں اس میں اصلیت کیا ہے۔ آخری سوال فرق جہاد کی ہے میڈم، یہ بتائیے گا کہ 58 تحائف کا آپ نے ذکر کیا، کیا اس کی ڈیٹیلز بھی پبلک کی جائیں گی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا قانون میں ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی تحفہ خریدا جاتا ہے تو اسے بیچا نہیں جا سکتا؟ دیکھیں، پہلی بات جو ہے آپ نے بات کی 58 کی، وہ بالکل پبلک کی ہو بھی گئی ہیں شاید، لیکن وہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو میں آپ کو تفصیل بھی دے دوں گی۔ دوسرا، میں نے آتے ہی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو پچھلے 4 سال میں بالکل غیر فعال رہا، اس کا کمیشن بھی، اس کا کمشنر بھی نہیں لگایا گیا، انفارمیشن دو وہ کسی کو چارج دیا ہوا، کچھ اس طرح کی تفصیلات ہیں، تو وہ آپ ہی لوگوں کے لیے بنایا تھا
کہ کوئی انفارمیشن چاہیے تو کیونکہ انہوں نے انفارمیشن چھپانی تھی، مقصد انٹینشن چھپانے کا تھا، ہم نے وہ قانون بنایا تھا کیونکہ ہماری انٹینشن لوٹ مار اور چوری کی نہیں تھی، توشہ خانہ کے کاروبار کی نہیں تھی، تو ہم نے اس کو بنایا تھا. انہوں نے اس کو غیر فعال رکھا، اس کو فوراً کل میں نے ہدایت جاری کی ہے کہ اس کو فوری طور پر فعال کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی انفارمیشن ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ آپ کو وہ انفارمیشن مل سکے. دوسرا یہ کہ 14 کروڑ کی چیز 3 کروڑ میں لے کر 18 کروڑ کی بیچنا اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک بات ہے اور وہ بھی اسٹیٹ بطور وزیر اعظم گفٹ ملا ہو تو پھر، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات یہ ہو کہ میرا مرضی، میرا وہ، تو 550 ارب کی چینی چوری ہو گئی، کوئی بات نہیں میری مرضی. 600 ارب کی آٹا چوری ہوگا، کوئی بات نہیں میری مرضی. 500 ارب کی دوائی چوری کر کے چلے گئے، کشمیر فروشی چل کے کر کے چلے گئے، تو ڈٹائی پر آئیں تو پھر میری مرضی ہے. لیکن بطور وزیر اعظم اس کرسی کا کوئی وقار ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ گفٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، وہ آپ کو بطور وزیر اعظم ملے ہوتے ہیں. اس میں ایک قانون موجود ہے کہ آپ اس کو ریٹین کر سکتے ہیں، لیکن اس کو دکانوں پہ بیچنا جو ہے وہ پاکستان کی عوام بہتر جانتی ہے. اور دوسرا، اختیارات کا استعمال کر کے 20% پہ خریدنے کے ریٹین کرو، اس کے بعد اس کو 50% پہ کرو جب آپ ریٹین کر لیں، اور اس کے بعد اس کو 5 گنا بیچو. تو یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے اور اختیارات کا ناجائز استعمال بھی ہے اس کرسی کا جس پر آپ بیٹھے ہیں. جی وہ خالی فیول ہے، ابھی میں نے سارا ڈیٹا نکلوا لیا ہے جس میں مینٹیننس بھی ہے، جو سارا خرچہ اس 55 روپے کے ہیلی کاپٹر پہ کل ہوا ہے وہ 58 کروڑ روپیہ لاہور سے آنے کا نہیں ہے، بنی گالا سے اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس آنے کا. آ جاؤ لے آؤ.